یہ بات تھوڑی سخت لگے گی، کڑوی لگے گی، لیکن یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں مسلمانوں نے کس طرح سے قرآن کو جھٹلایا ہے، اور آج مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی اس قرآن کو جھٹلانے پہ لگی ہے۔ یہ بات تھوڑی غور و فکر کی ہے۔ جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوا کہ ہم نہیں مانتے قرآن کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا، یا یہ خدا کا کلام نہیں ہے، جیسا کفار کہا کرتے تھے کہ یہ شخص جو خود کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ دیوانہ شاعر ہے، اس نے اپنی فہم سے یا اپنی سمجھ سے قرآن کی یہ کتاب گڑھ لی ہے۔ جس طرح سے شاعر شعر لکھ لیتے ہیں، اسی طرح سے اس نے بھی لکھ لیا ہے۔ دوسرا جھٹلانا یہ ہے جو آج ہم تمام مسلمان کر رہے ہیں، قرآن کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے جائز سمجھنا، جیسے جھوٹ، چوری، سود، بیاز، کم تولنا، دھوکہ دینا، من مرضی کرنا، اللہ کی ہر حرام کردہ چیز کو اپنے لیے جائز سمجھ لینا یا کرتے رہنا، لڑکوں کا لڑکیوں سے، لڑکیوں کا لڑکوں سے دوستی کرنا، بنا نکاح ساتھ رہنا، زنا کرنا، اور تمام ایسے کام جن کو قرآن نے کرنے سے منع کیا تھا، حرام کر دیا تھا، کرتے رہنا یا کبھی کبھی کر لینا، اور تمام وہ کام جن کو کرنے کا حکم کیا ہم نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا کہ یہ کام کرو اور ہم نے نہیں کیے، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ جیسے نماز نہیں پڑھنا، ناپ تول کر پوری زکوٰۃ نہ دینا، ایسے ہی دے دی جتنی دماغ میں آئی، جتنی من کیا، اب اپنی سمپتی کا، اپنی دولت کا کوئی اندازہ نہ لگایا، اس کے بقدر جتنی زکوٰۃ بنتی تھی پوری پوری نہ دی، تو یہ بھی صرف اپنی من مرضی ہے، دین کے راستے پہ چلنا نہیں ہے۔ اگر دین کے راستے پہ آپ چلتے، آپ کو اللہ کا ڈر تھا، آپ چاہتے کہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو پہلے آپ کو اپنی سمپتی کا اندازہ لگانا ہی پڑے گا، پھر اس میں ایکسٹرا تو چلا جائے، کم نہ جائے۔ بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینا، ماں باپ کی عزت نہ کرنا، علم حاصل نہ کرنا وغیرہ۔ غور کیجئے، فرعون نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ میں نے یہ دنیا بنائی ہے، نہ یہ کہا تھا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ کچھ لوگ اس کے دربار میں ایسے تھے، اس کی نظر میں اپنی اہمیت حاصل کرنے کے لیے اس کو خدا بول دیتے تھے، اس پہ وہ خوش ہو جاتا تھا۔ اگر وہ یہ کبھی کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں یا میں تمہارا خدا ہوں، تو اس وقت ایسے بھی لوگ بہت سے موجود تھے جن کے سامنے فرعون کی پیدائش ہوئی تھی، جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، تو ایسا نہیں اس نے کبھی اپنے منہ سے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں نے یہ ساری دنیا بنائی ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ پر ایمان نہیں رکھا، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور اس نے کیوں نہیں مانی؟ اس نے کیوں نہیں مانا اللہ کو، اور کیوں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اس نے نہیں مانا؟ اللہ کا نبی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانا؟ وہ جانتا تھا موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہی موسیٰ کی پیروی کرنی پڑے گی، اور ابھی لوگ میری پیروی کرتے ہیں۔ اس کو اپنی حکومت، اپنی طاقت جاتی نظر آ رہی تھی، صرف اس کو بچانے کے لیے، اپنی اس پوزیشن کو جس پہ وہ نافذ تھا، جس پہ وہ پورے مصر کا بادشاہ بنا بیٹھا تھا، اس کو بچانے کے لیے اس نے موسیٰ کو نبی اور اللہ کو خدا نہیں مانا۔ اور قارون نے صرف موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے نہیں مانا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس کو بولتے تھے کہ اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے اس کو سنبھال کر نہ رکھ، دیکھ ایک مکان کے بعد دوسرا مکان نہ خرید، دیکھ ایک زمین کے بعد زمین خرید کے، باغوں کے بعد باغ خرید کے نہ اکٹھے کر، اپنے مال کو ان اونٹوں پر، ان کمروں میں بھر کے نہ رکھ۔ دیکھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے بدن پر نہ کپڑا ہے، نہ سروں پر چھت ہے، کیا کرے گا آخر اس دولت کا؟ تیری ذرا سی دولت سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جان اور عزت بچا سکتی ہے۔ قارون نے صرف اتنا کہا، دیکھیے آپ اس کی بات کو سن لیجئے، وہی بات آج سینکڑوں مسلمان کہتے مل جائیں۔ قارون نے صرف اتنا کہا کہ میں نے یہ دولت اپنی محنت سے، اپنی سمجھداری سے، اپنی سمجھ بوجھ سے کمائی ہے، کسی کو کیوں دوں؟ اور موسیٰ تو خود ہی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دولت دی، مطلب جو اللہ مجھے دے سکتا ہے ان لوگوں کو بھی دے سکتا ہے۔ آج مسلمان بھی قارون جیسی بات کہتے مل جائیں گے، اور فرعون کی طرح اپنے گھروں کو، جان کو، کام کاروبار کو بچانے کی وجہ سے احکام الہی سے، قرآن کی نافرمانی اور ان کی بات کو نظر انداز کر کے اپنے کاموں کو کر رہے ہیں، اپنی زندگی جی رہے ہیں، اپنے معاملات میں مشغول ہیں،
انہیں کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ خدا کے احکام چھوٹ رہے ہیں، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خلاف شریعت کوئی کام ہو رہا ہے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بس ان کا گھر، ان کی دال روٹی، ان کا کھانا پینا، ان کے بیوی بچے چلتے رہیں، پلتے رہیں۔ انہیں بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کہ اگر اللہ نے فرعون کی طرح غرق کر دیا یا قارون کی طرح زمین دوز کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ موت تو ہر حال میں آئے گی، نہ دولت اس کو روک پائے گی، نہ طاقت، نہ آج فرعون ہے نہ قارون، نہ کل ہم رہیں گے۔ ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ہمیں قرآن کو اپنا امام بنانا تھا، اس کے بتائے راستے پر چلنا تھا، ہم اس کے خلاف ہی چل دیے۔ ہم نے دولت کو اپنا امام بنا لیا، کیا ہوگا ہمارا؟ رک جائیں ہر حرام اور ناجائز کام سے اور کریں ہر اس کام کو جو جائز ہے، حلال ہے، ہمارے لیے بہتر ہے، سچ ہے، ایمانداری کا اور انصاف کا راستہ اپنائیں۔ زندگی کو آخر ختم ہونا ہی ہے، ایک دن تو اس کے لیے فل سٹاپ، لاسٹ ہے۔ کیے ہوئے کاموں کا حساب دینا ہے۔ ہماری دولت، ہماری طاقت لوگوں کے اگر دنیا میں کام نہ آئی تو آخرت میں ہمارے خلاف ضرور کام آئے گی۔ غور کریں، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، موت آنے سے پہلے موت آنے کے بعد انسان اگر صرف ایک سجدہ کرنے کی مہلت چاہے گا تو نہیں ملے گی، اگر 1 روپیہ خرچ کرنے کی مہلت چاہے گا تو نہیں ملے گی، اگر ایک نیکی کرنا چاہے گا، کسی کے راستے سے پتھر ہی ہٹانا چاہے گا تو اسے اتنی مہلت نہیں ملے گی۔ جتنی زندگی آپ کو ملی ہے بس یہی آپ کے پاس ہے، اس میں آپ کسی کی مدد کر دیں، کسی کو آپ صحیح راستہ دکھا دیں، آپ اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ کی رضا حاصل کر لیں اور اس کے خلاف کر لیں، جو چاہے کر لیں، اس میں تو اب اس وقت کوئی آپ کو نہیں روکے ٹوکے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ دنیا سے رخصت ہوئے بس آپ کی قیامت شروع۔ ہر انسان کی قیامت اسی دن شروع ہو جانی جس دن وہ مرنا ہے۔ قیامت کا ایک روز تو ضرور آئے گا جس دن حساب کتاب ہوگا، لیکن اس کے ساتھ برتاؤ اس کے اعمال کے مطابق شروع ہو جائے گا اسی دن جس دن اس کی موت ہوگی۔ مکان پہ مکان کام نہیں آنے والے، 2 میٹر زمین ملنی ہے، دولت پہ دولت کام نہیں آنے والی۔ اللہ نے اسے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، ضرورت مندوں پہ خرچ کریں۔ اللہ حافظ۔